Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارا کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک چیخ اور چنگھاڑ تھی تو سب کے سب بجھ گئے۔ ہائے افسوس ایسے بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی واپس آنے والا نہیں ہے اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ کل کے درس میں تھا کہ جب وہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد پیغام لے کر قوم کے پاس گئے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انکار کیا اور ان کو منحوس سمجھا اور کہا کہ اگر اپنی دعوت سے تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی تم کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، جبکہ نصیحت بھی تم کو کر دی گئی، لیکن بس یہ کہ تم پرلے درجے کے گھٹیا لوگ ہو۔ پھر ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر آیا دوڑتا ہوا، جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو تکلیف دی جا رہی ہے یا مارا جا رہا ہے تو دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کی پیروی کر لو، بات مان لو، کیونکہ یہ نہ اجرت مانگتے ہیں اور نہ آپ سے کوئی اجر لے رہے ہیں، یہ تو خود ہدایت پر کام ہے، ہدایت پر قائم ہے اور ہدایتی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس شخص نے پھر مزید کہا کہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور طاعت نہیں کرتے جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم رحمان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو معبود بناتے ہیں، لیکن اگر رحمان ہمیں عذاب دینا چاہے، مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے تو ان لوگوں کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، نہ یہ بچا پائیں گے، تب تو ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو، ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، بس میری بات مان لو۔ پھر اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جب ان لوگوں نے اسے ہلاک کیا، اسے مار ڈالا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری آئی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا ہے افسوس میری قوم کو معلوم ہو جاتا، کاش انہیں معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا وعدہ کیا ہے، میری مغفرت فرما دی اور مجھے اپنے نیک اور اچھے بندوں میں شامل فرما دیا۔ یہ شخص جو ان تینوں کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا، شہر کے کنارے وہی شخص تھا جو کوڑھی تھا
اور لوگوں نے اسے نکال دیا تھا بستی سے، آبادی سے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وجہ سے ایمان لے آیا تھا۔ تو جب اس کو معلوم ہوا تو یہ گیا، کیونکہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہو چکا تھا، صحیح درست ہو چکا تھا، تندرست ہو چکا تھا، اس کی بیماری ختم ہو چکی تھی۔ دوڑتا ہوا گیا اور لوگوں کو سمجھایا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو ہم ماریں گے ہی، تم بھی مسلمان ہو چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، اور تم بھی اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اب جب یہ شخص بھی ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ کو غصہ آیا، ناراض ہوا، اور اس نے پوری بستی کو ختم کر دیا اور پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ یہ تمام قوموں کا حال رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور انکار کیا، نبیوں کو مارا، اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کو انہوں نے ستایا اور ان کو سزا دی، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا انتقام لیا۔ اور جتنے لوگ ایسے تھے، یعنی بستی کے جو لوگ تھے، چونکہ سبھی اس میں شامل تھے، تو پوری بستی کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ اب اس طرح کے لوگوں کو جو اللہ عذاب دیتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی فوج نہیں بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان سے جو ہے مقابلہ کرو اور جنگ کرو۔ کچھ موقعوں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی، کچھ موقعوں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی جنہوں نے باقاعدہ آ کر جنگ کی ہے، جیسے جنگ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے بھیجے۔ جنگ احد میں کافروں کی تعداد کافی زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد پہلے تو 1000 تھی، پھر اس کے بعد جو ہے 300 لوگ جو ہے جو منافقین تھے وہ دھوکہ دے کر نکل گئے، تو 700 بچے۔ اللہ رب العزت نے جتنے کافر تھے، یعنی 3000 4000 کے قریب، انہی کے بقدر فرشتوں کو بھیج دیا۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی یا 4000 تھی، اور کافروں کی تعداد 10000 کے اوپر تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ۔ کہیں پر فرشتوں نے باقاعدہ جنگ کی، جنگ بدر وغیرہ میں، اور کہیں پر ایسا ہوا کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، بس صرف وہ کھڑے رہے اور کافروں کو دیکھ کر ہی شکست ہو گئی۔ ابو جہل وغیرہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے ہماری تعداد سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، اور سب کے سب جو ہے گھوڑوں پر سوار ہیں، سفید کپڑا پہنے ہوئے اور صافہ باندھے ہوئے اور چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی تلوار لیے ہوئے، اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم کو ہلاک کر دیں گے۔ خود ابو جہل نے کئی موقعوں پر یہ دیکھا کہ جب بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا اور آپ کی طرف بڑھا، تو اس کو لگا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کو وہ مار دے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ چیخ مارو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف ایک چیخ ماری، یہ ختم ہو گئے، ایک چیخ میں ہی ختم ہو گئے۔ ان کے سارے کان کے پردے سب کے پھٹ گئے اور سب کے سب کیا ہوئے؟ وہیں ہلاک ہو گئے، صرف ایک چنگھاڑ سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے معزز اور سب سے بڑے، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل کو ہم نے صرف 2 موقع پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور جس حالت میں دیکھا ہے، جب اصلی حالت میں، تو فرمایا کہ 600 پر تھے، صرف 2 پر حضرت جبریل نے ایسے پھیلائے تو دونوں افق، یعنی کائنات کا یہ کنارہ اور کائنات کا وہ کنارہ، دونوں وہاں تک حضرت جبریل کے پر پھیل گئے، یہ خود زمین چھوٹی نظر آنے لگی۔ اور
ان کا قد کہہ لیجئے، جہاں تک نگاہ چلی جائے صرف حضرت جبریل کا قد ہی نظر آ رہا تھا. اتنے عظیم فرشتے تھے. اب ان کے لیے یہ معمولی سی دنیا یا ان کے یہاں کے گنہگار چند بندے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ان کی چیخ کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے بھیجا کہ جاؤ عذاب کے طور پر چیخو. بس انہوں نے ایک چنگھاڑ ماری اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی فوج کو نہیں بھیجا، بس چنگھاڑی اور چیخی ان کے لیے کافی تھی. اور یہ میرا دستور بھی نہیں ہے کہ جب قوموں کو ہلاک کرنا ہو تو ان کے پاس جو ہے ہم فرشتوں کی فوج بھیجیں. جتنی قومیں ہلاک ہوئی، چاہے قوم صالح ہوں، چاہے قوم سمود ہوں، چاہے کیا بولتے ہیں کہ قوم شعیب ہو، قوم عاد ہو، جو بھی ہو، جتنی بھی قومیں ہوں، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو، سب کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے بس آسمان سے عذاب نازل فرمایا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں بچا. تو فوجوں کو نہیں بھیجا، بس الگ ہی قسم کا ایک عذاب ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دستور بھی نہیں کہ ہم فرشتوں کو ہی فوج بھیجا کریں، بس ایک چنگھاڑ کے ذریعے ان کا کام ہو گیا. تو افسوس ہے، حسرت ہے ایسے بندوں پر کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانوں کے بارے میں دیکھا، سنا، ان کی قوموں کے بارے میں سنا، لیکن پھر بھی اس سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی. اور ان کو معلوم بھی ہے کہ جو قوم ہلاک ہو گئی دوبارہ وہ ادھر واپس نہیں آئی، لیکن پھر بھی انہوں نے عبرت سے نہیں دیکھا. بس نبی اگر ان کے پاس آیا، کوئی رسول ان کے پاس آیا، کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا بندہ ان کے پاس آیا، تو بس ان کا ایک ہی کام رہ گیا تھا، مذاق اڑاؤ، استہزاء کرو. بس اس کا ٹھٹا کیا کرتے تھے، ہر وقت اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال بھی دے دی کہ ہلاک کر دیا ایسی بہت سی بستیوں کو ہم نے، لیکن ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا. تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ واپس نہیں آیا تو کھیل ختم ہو گیا. واپس نہیں آیا تو کھیل ختم ہو گیا. ہر نبی کو ستایا گیا، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا. آپ کو بھی ساحر، مجنوں، کاہن، نہ جانے کن کن لقبوں سے آپ کو پکارا گیا، اور آپ کو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی. کبھی پتھروں سے مارا گیا طائف میں، تو آپ کے خون اتنا آپ کا بہا کہ ایڑیا جو ہے، جوتی جو ہے خون سے تر ہو گئی. کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، کبھی آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا گیا، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، یعنی آپ کی گھیرہ بندی کر دی گئی اور اسی میں آپ کو سمیٹ دیا گیا. یوں کہہ لیجئے کہ آج کی زبان میں، آج کے مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز جو کافروں نے آپ کے ساتھ کیا، یہ سلوک ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک سنت ہے، ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، صرف بھروسہ کس کے اوپر کریں؟ اللہ پر. آج ڈیٹینشن کیمپ کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟ دنیا جانتی ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے. سی اے کیوں لایا گیا؟ پورا ہندوستان جانتا ہے. این آر سی کیوں لاگو کیا گیا؟ پورا ہندوستان جانتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈیٹینشن کیمپ بنائے گئے ہیں، جو ہندوستانی نہیں ہیں ان کو اسی میں دھکیل دیں گے. نہ کھانا نہ پانی، ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، ان کی تمام سہولیات ختم کر دی جائیں گی، بس اسی میں رہو، سڑو، مرو، ختم ہو جاؤ. یہ کافروں نے کیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا کہ جو بھی نبی کو مانتا ہے وہ بھی، جو نبی کا ساتھ دیتا ہے اور مانتا نہیں ہے وہ بھی، سب کو جو ہے ابو طالب کے گھاٹے میں لے جا کر قید کر دو، اور ایک دانہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. کیا تھا؟ ڈیٹینشن کیمپ ہی تو تھا. آج بھی یہ کر رہے ہیں. ہمارے نبی کو اس وقت بھی گالی دی گئی، آج بھی لوگ گالی دے رہے ہیں، آج بھی لوگ شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جو بھی شان میں گستاخی کرتا ہے
اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان کی گستاخی برداشت نہیں کرتا ہے، اس سے خود نمٹ لیتا ہے، اس سے وہ خود نمٹ لیتا ہے، دیر سویر اللہ رب العزت ہی نمٹ لیتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر ہمارا واقعتاً ایمان ہے، ہمارے اندر غیرت ہے، تو ہم اپنے نبی کی شان کی حفاظت کریں، اپنے نبی کی عظمت کو پہچانیں اور لوگوں کو پہچانوائیں۔ ایک چھوٹا سا ہندوستان کا بادشاہ، اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا، فوراً جو ہے جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ دوسری قوموں کے جو بھی نبی ہیں یا ان کے جو بھی بڑے بڑے پروہت ہیں یا جو بھی ان کے جو اوتار رہے ہوں، ان کے بارے میں کوئی بول نہیں سکتا۔ صرف ہمارے نبی کی ہی ذات ایسی رہی کہ جو چاہے، کیا ہے فریڈم آف اسپیچ، کہ اپنے الگ ہے، وہ ہر ایک شخص کو آزادانہ اختیار ہے کہ جو چاہے جس پر چاہے بول دے۔ یہ دستور ہے پوری دنیا کا۔ آج بھی کسی کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے، نعوذ باللہ ہمارے نبی ہیں، پہلے بتا دے رہے ہیں ہمارے نبی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شان میں گستاخی کر دے تو شان میں گستاخی کرنے والا ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، پہلے بتا دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ عیسائیوں کے یہاں کوئی جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری بات کہہ دے، وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں نبی ہوئے تھے، یہ انجیل آپ پر نازل کی گئی، لہذا آج کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی نبی کی گستاخی کر دے، وہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے کے باوجود بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کسی بھی نبی کی، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی کی گستاخی کر دے مسلمان، برا بھلا کہہ دے، گالی دے دے، وہ کہہ لیجئے کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، لیکن دوسری قوموں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بول سکتے، ہندوؤں کے یہاں جا کر جن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوتار کیا ہیں کیا نہیں ہے، صحیح ہے کہ جھوٹے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے ہاں جا کر کوئی شخص ان کی برائی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ نے سب سے عرفہ بنایا ہے، آپ جیسی ذات تو اللہ نے بنائی نہیں، پھر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان اسے برداشت کر، یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں جھیل سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے، تو کم از کم اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں، احتجاج تو کر ہی سکتے ہیں، اظہار ہم اپنے ناراضگی کا تو کر ہی سکتے ہیں، تو کم از کم جتنے ہمارے اندر بساط ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اتنا کریں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تو خود ہی نمٹ لے گا۔ اور نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا، عبرت کا سامان بنا دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، انہیں کسی لائق وہ نہیں رہا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ غالباً کوئی ملکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کو جو عذاب میں مسلط کیا، آج بھی ہے، وہ زندہ ہے ابھی۔ یہ جو مسے نکلتے ہیں پورے چہرے میں یا بدن میں، اللہ رب العزت نے اس کو اسی عذاب میں مبتلا کر دیا، سر سے لے کر پیر تک کہہ لیجئے پورے جسم میں اس کے مسے نکلنے، جب نکلنے شروع ہوئے ہیں تو اتنے بڑے بڑے مسے ایسے نکلے ہیں کہ پورا کا پورا چہرہ اس کا بگڑ گیا، آج بھی موجود ہے وہ۔ میانمار میں یا اس کے علاوہ جو ڈنمارک میں، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کارٹون بنایا، اللہ نے اس کو بجلی کا عذاب ایسا دیا کہ وہ ایسا ہلاک ہوا کہ کوئلہ بن گیا، عبرت کا نشان بن گیا سب کے لیے۔ آج بھی یہاں ہندوستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ کوئی ہمارے نبی کا مذاق اڑائے اور ہم اسے چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا، ہم ہلاک کرتے ہیں، پہلے والوں کو بھی ہلاک کیا اور انہیں بھی ہلاک کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور یہ نہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اب سب کو پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ تو دنیا میں عذاب ہم نے دیا تھا، اب یہاں پر جب آئیں گے، جب ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، ہمارے حضور حاضر ہوں گے سب، یہ اس وقت ان کو جو عذاب دیں گے وہ دو چند اس سے نہ جانے کتنا گنا زیادہ ہوگا۔
اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبیوں کی شان میں گستاخی سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔